اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہن کا واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں، جو بتاتی ہیں کہ جب انہوں نے درود پاک کی جرنی شروع کی، درود ابراہیمی کی جرنی شروع کی، تو کیا کیا کرامات ان کے اوپر ہوئے۔ لیکن سب سے ویسے تو بہت سارے کرامات ہوتے ہیں، آلموسٹ جتنا میں ویڈیوز میں بتاتی ہوں، ہر انسان آلموسٹ وہ سب ایکسپیرینس کرتا ہے، جس میں کامن چیزیں ہیں جی کہ آپ کا رزق بڑھتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے آپ کا جو دکھ پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اور ایک جو میں ہمیشہ بات کہتی ہوں کہ زندگی میں جو بھی معاملہ آتا ہے وہ ایسے گزر جاتا ہے، آزمائش پریشانیاں جیسے کسی بس کے اندر آپ بیٹھے ہوں اور سین بدل جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو کامن ہیں جو ہر کسی کے ساتھ ہونے لگ جاتی ہیں، لیکن جو سب سے بڑی چیز جو کہ بہت بڑی نعمت ہے، اور جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں ان پہ خاص کرم یہ ہوتا ہے کہ ان کو اس نعمت کا پتہ لگ جاتا ہے، اور وہ باقی ساری نعمتیں جو ہیں جس کو ہم نعمت سمجھ رہے ہیں، مال دولت پیسہ، اچھی گاڑی، آٹومیٹک گاڑی، آرام دہ گاڑی کا سفر، یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ انسان کے دماغ سے نکل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے کہ دنیا کھیل تماشا ہے، اور دنیا کو جو حقیقت ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو مکھی کے ایک ٹیچر ہیں میری، وہ کہتی ہیں کہ مکھی کے پر کے اوپر جو اس کے اوپر جو کیڑا ہوتا ہے، مکھی کے اوپر جیسے آپ جوں کہہ سکتے ہیں، لائس کہہ سکتے ہیں، اس سے بھی حقیر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کی حقیقت کو بیان کیا، یعنی دنیا کی ویلیو یہ ہے۔ اور ہم لوگ اپنی دنیا کے اندر ایسا کھو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یار اس بندے پہ بہت کرم ہوا ہے، جس کے پاس بہت بڑی گاڑی ہے، بہت اچھا بزنس ہے، یہ کرم نہیں ہے۔ اصل کرم یہ ہے نیک اولاد کا ہونا، اصل کرم ہے زندگی میں سکون کا ہونا، اور سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ دنیا کی جو حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اس کو سمجھ جانا، اور دنیا کو کسی کھاتے نہ لانا، اور اپنی اصل حقیقی زندگی کی طرف کوشش کرنا، یہ اصل نعمت ہے۔ پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات فرمائی ہے کہ جب ہم اپنی رحمت سے یعنی بندے کو بخشتے ہیں، کچھ نوازتے ہیں، مفہوم بیان کر رہی ہوں، تو انسان خوش ہو جاتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، حالانکہ وہ بھی اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ دیکھیں دو لوگ ہیں، ایک امیر ایک غریب۔ ویسے تو امیر غریب میرے حساب سے اب جتنا میری تھاٹس چینج ہو چکی ہوئی ہیں، یہ پیسے کے لحاظ سے دنیا نے امیر غریب کہا ہے۔ امیر اصل میں وہ ہے جس کے پاس اللہ ہے، اللہ کی محبت ہے، ایمان کی دولت ہے، اور غریب وہ ہے جس کے پاس بہت دنیا کا آرام و آسائش پیسہ ہے، لیکن اس انسان کے پاس جو دولت ہے، اصل دولت وہ نہیں ہے، وہ دین کی دولت نہیں ہے، اللہ کی دولت نہیں ہے، اللہ کو ماننے کی دولت نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ ہم دنیا میں امیر غریب کا جو فرق کرتے ہیں، میں اسی سے اس ایگزامپل کو ایکسپلین کروں گی کہ آزمائش والی بات کو جو قرآن پاک کی کوٹ کی، کہ ایک انسان ہے جس کو اللہ نے بہت مال دیا، ہم اسے امیر کہتے ہیں۔ ایک انسان جس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، جو بہت غریب ہے، جس کو اپنی بیسک نیڈز کے لیے یعنی جو اس کی ضروریات ہیں روزمرہ کی، اس کے لیے بھی اس کو خوار ہونا پڑ رہا ہے، تو وہ ہے جی غریب دنیا کے اعتبار سے۔ اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا جس کو مال دیتے ہیں اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ فرض کریں ایک انسان کو 10 لاکھ روپے مل گئے اور ایک انسان کو 10 روپے مل گئے ہیں، دونوں میں خرچ کرنے کا وقت بھی زیادہ لگے گا، دونوں کے پاس مال و دولت اتنی ہے، 10 لاکھ میں بہت چیزیں آ جاتی ہیں، اور 10 روپے میں تو اب کچھ بھی نہیں آتا اگر دیکھا جائے تو، ایون روٹی بھی آپ کی 12 روپے کی ہوگی۔ تو یہاں پر یہ سسٹم آتا ہے کہ وہ جس کے پاس 10 لاکھ ہیں، جب حساب ہونے کا آئے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے 10 لاکھ کہاں لگائے؟ تو آخرت میں تو وہی آزمائش ہے نا۔ 10 روپے والے سے اللہ تعالیٰ جو پوچھیں گے تو کہے گا یا اللہ ایک روٹی کھا لی تھی، یا اللہ فلاں جگہ پہ خرچ کر دیے تھے، تو وہ تو اس کا تو کوئی آزمائش ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میری ان باتوں کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیا اور آخرت دونوں نہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ دین و دنیا دونوں مانگتے ہیں، کچھ لوگ آخرت مانگتے ہیں، انہیں آخرت دے دیتے ہیں، اور صرف دنیا مانگتے ہیں، انہیں دنیا بھی دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ جو مانگتے ہیں آپ دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو، تو دنیا بھی ان کو دے دیتے ہیں، لیکن پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اتنے رحیم و کریم ہے کہ جو نان مسلمز ہیں یعنی جو غیر مذہبی لوگ ہیں وہ بھی اچھے کام کرتے ہیں جب، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو صلہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے ٹھیک ہے اس نے میری نہیں مانی سائڈ پہ کر دو، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو صلہ دیتے ہیں، کیونکہ آخرت میں تو ان کا حصہ نہیں ہوتا شرک کرنے والوں کا۔ تو چلیں جی، یہی بات ان بہن نے جن کا واقعہ میں بیان کر رہی تھی، ان بہن نے بھی یہی کہا کہ میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ میں نے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی، دین کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی، کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کر نہیں۔ مجھے بتائیں اگر ہم دین کی تعلیم حاصل کریں تو کیا پرانے وقتوں میں جب لوگ دین کی تعلیم حاصل کرنے جاتے تھے تو کیا اس کے اندر ہمارے آج کی طرح کے پیپرز ہوتے تھے، مارکنگ سکیمز ہوتی تھیں؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ کو اصل
تعلیم کا مقصد کیا ہے کہ جو بھی آپ بات سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کو اپنی ذات کے اندر ملا لیں، شامل کر لیں. آپ کی ذات، وہ تعلیم جو آپ لے رہے ہیں اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، وہ آپ کی ذات کے اندر جھلکنی چاہیے. اصل یہ تعلیم ہے حاصل کرنا. جب ہم لوگ ڈگریز لیتے ہیں بڑی بڑی، کمپیوٹر کی ڈگری، بایو کی ڈگری، ڈاکٹر کی ڈگری، ڈاکٹر نے ڈاکٹر کی ڈگری لے لی، لیکن اس کی ڈگری کیسے جھلکے گی؟ اس کے اندر کوٹ پہن کر آ جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوٹ پہننے سے پتہ لگے گا کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے، لیکن اگر وہ کوٹ پہن کر آ کے ایسے مریض کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، وہ سمجھ ہی نہیں آ رہا علاج میں نے کرنا کیا ہے، یا علاج کی وہ غلط دوائیاں دے دے، تو ایسے ڈاکٹر کے کوٹ کا بندوں نے کیا کرنا ہے؟ تو اس کا علم تبھی چمکے گا، یوں سمجھ لیں اس کا کام آئے گا جب وہ اس کو کام کر کے دکھائے گا، کسی مریض کا علاج کرے گا. اور شفا تو بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو جو بھی علم آپ حاصل کر رہے ہیں، طالب علم بننے کے لیے آپ کو کسی طرح کے اسلامی ادارے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کی ایج کافی ہوگی. اگر آپ جا سکتے ہیں، کوئی کورس کر سکتے ہیں عالمہ کا، تو بہت اچھی بات ہے. لیکن سب سے بہترین کورس جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی وہ یہ ہے، جیسے یہ بہن کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو طالب علم بنا لیا. انہوں نے درود ابراہیمی کا اتنا کرم ہوتا ہے، یقین کریں میں کس طرح ایکسپلین کروں. میں روز جو ایک ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے لے کر آتی ہوں وہ اسی لیے لے کر آتی ہوں کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، اور پھر آپ لوگوں کے پاس آپ کے اپنے مشاہدات ہوں گے، آپ کے اپنے تجربے ہوں گے، آپ کے اپنے تجربے بلکہ نہیں بولنا صحیح لفظ میرے حساب سے، رحمتیں ہوں گی آپ کے اوپر. تو یہ میں درود ابراہیمی کے پیچھے ہی کیوں پڑی رہتی ہوں یہ بھی ایکسپلین کر دیتی ہوں آپ کو. افضل ترین درود نماز کا حصہ ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں اور لوگوں کے ساتھ جتنے بھی لوگ میں نے جن کے مشاہدات سنے ہیں، درود ابراہیمی سے بڑھ کر میں نے کسی قسم کا آپ یوں سمجھ لیں کہ کرم جلدی ہوتے نہیں دیکھا. باقی بھی درود پاک سے کرم ہوتا ہے، تو لیکن درود ابراہیمی ایسا ہے کہ جو کہتے ہیں نا، کچھ جیسے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں میزان میں سب سے بھاری ہیں. یہ جب ہمارا اعمال ہو رہا ہوگا تو اس میں سب سے بھاری ہیں یہ ورڈز. تو اسی طرح درود ابراہیمی جو ہے وہ آپ کی زندگی کو بدل لینے، 1 سال بہت زیادہ عرصہ ہے، شاید 2 مہینے چلے لے لیں، لگاتار روز 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اپنی زندگی بدلتے دیکھیں گے. اچھا، میں ان لوگوں کے لیے بھی نیکسٹ ویڈیو بناؤں گی جو کچھ سوالات کرتے ہیں کہ درود پاک پڑھیں فیض نہیں مل رہا، اور کچھ اس طرح کے ڈفرینٹ سوالات ہیں، ان کا بھی جواب میں دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اور ایک اور بات میں کہہ دوں، 2 مہینے اگر آپ لگاتار، بلکہ 2 مہینے بہت زیادہ، آپ 1 دن ہی پڑھتے ہیں آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں نے نا کچھ گول سیٹ کیے ہوتے ہیں، کچھ ان کے مقصد ہوتے ہیں. جیسے کسی نے گھر بنانا ہے، کسی کی شادی کا مسئلہ ہے، کسی کا کاروبار کا مسئلہ ہے، پیسے کا مسئلہ ہے، کچھ بھی ہے، وہ چاہتے ہیں پہلے دن ہی ہمارا کام ہو جائے. دیکھیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، جب دوائی اثر کرتی ہے تو کیسے کرتی ہے؟ جو سب سے پہلی روٹ ہوتی ہے وہ پہلے، اللہ نہ کرے اول تو کبھی کسی کو کینسر ہو، لیکن اگر کوئی کینسر، اول تو کینسر لا علاج بیماری ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کینسر سے ریٹریو بھی ہوئے ہیں، ٹھیک بھی ہوئے ہیں. تو اگر جب وہ دوائی کھانا شروع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ دوائی پہلے دن جاتے ساتھ ہی سارے کینسر کو ختم کر دیتی ہے؟ نہیں. آپ سوچیں، ہم سب کے اندر خدا نخواستہ میں کہتی ہوں یہ کینسر جیسی ہی بیماریاں ہیں کہ ہم لوگ نافرمان ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں. سارا سال شیطان ہمیں ٹرین کرتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں جب ہم لوگ کہتے ہیں ہم کہاں سے ہر گناہ کر رہے ہیں، شیطان تو بند ہے، تو وہ اصل میں ہماری ٹریننگ ہوتی ہے. یہ سمجھ لیں ہمیں زہر دیا جا رہا ہوتا ہے سارا سال، اور ہم وہ پی رہے ہوتے ہیں خوشی خوشی. لیکن یہ سب چیزیں، شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، اور آسانیاں ہونا، عبادت میں لطف آنا، اللہ کے قریب ہونا، روحانیت ملنا، یہ سب چیزیں درود پاک سے، درود ابراہیمی سے، یہ بہت بڑی طاقت ہے. تو یہ بہن کہتی ہیں کہ جو سب سے بڑا کرم مجھ پہ ہوا وہ یہ کہ میں طالب علم بن گئی. اور وہ کہتی ہیں کہ میں یوٹیوب کھولتی ہوں، کہتی میں نے کاپیز بنائی ہوئی ہیں، میں ان کے اوپر لکھتی ہوں جو بات میں دیکھتی ہوں. جیسے تفسیر، قرآن پاک کی تفسیر کہتی ہیں، میں سنتی ہوں، سورۃ الفاتحہ سے شروع کی ہوئی ہے انہوں نے، اور وہ کہتی ہیں کہ میں وہ پڑھتی ہوں. تو جو کہتی ہیں کہ جو مجھے اچھا پوائنٹ، اول تو بہت سارے ہی کہتی ہیں دل کرتا ہے لکھ لوں، لیکن جو زیادہ اچھا پوائنٹ مجھے لگتا ہے وہ میں لکھ لیتی ہوں. جیسے کہ ایک بات یہ تھی کہ جو انسان جیسا ہے، جیسے اگر آپ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مان رہے اور آپ کہہ رہے ہیں جی میری اولاد نافرمان ہے، مجھے مان ہی نہیں رہی، میری بات ہی نہیں مانتی، تو اگر آپ کی زندگی میں 2 چیزیں ہیں، آپ سمجھ لیں 2 باتیں، آپ کہیں کام کر رہے ہیں اور آپ کے انڈر لوگ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو ہیڈ بنا دیا گیا کسی جگہ کا، اور آپ کی اولاد، اگر یہ 2 معاملات آپ کے
نہیں مان رہے، آپ کے جو لوگ کام کر رہے ہیں، آپ سے جونیئرز ہیں، وہ اگر آپ کی بات نہیں مان رہے اور آپ کو تنگ کر کے انہوں نے رکھا ہوا ہے، زج کر کے رکھا ہوا ہے، اور اگر آپ کی اولاد آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کی مان نہیں رہی، تو آپ کو معلوم ہے یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے، میں بھی سن کے بہت شاکڈ ہو گئی تھی ان کی بات. وہ کہتی ہیں اسی لیے کیونکہ ہم اللہ کی نہیں مان رہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کرم کریں، آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے، تو آپ پہلے اللہ کی مانیں. اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پہ جیسے درود ابراہیمی جب لوگ پڑھنے لگ جاتے ہیں تو دل کرتا ہے سب کو کہیں کہ پڑھنے لگ جاؤ، کیونکہ آپ نے اس کے بینیفٹس دیکھے ہوتے ہیں. آپ پاگلوں کی طرح بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں کے، لوگ اکثر اوقات تنگ بھی آ جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہر وقت درود ابراہیمی کے بارے میں لگی رہتی ہے. لیکن میں جانتی ہوں کہ کتنا فیض ہے اس کے اندر، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ ہر مسلمان درود ابراہیمی کو پڑھے. باقی بھی عبادات کریں، استغفر اللہ، میں کوئی نہیں ہوتی آپ لوگوں کے لیے کوئی سلیکٹیو عبادت چننے والی، لیکن میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ درود ابراہیمی شامل کر لیں اپنی زندگی میں. ہم لوگ صبح اٹھ کے جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ وٹامنس لینا شروع کر دیتے ہیں، ان کی صحت کا مسئلہ بن جاتا ہے، تو وہ ان کی طبیعت کو ٹھیک رکھتا ہے، بالکل ویسے ہی درود ابراہیمی کو بھی شامل کر لیں، یہ سب سے بڑا وٹامن ہے. تو یہ جو معاملہ ہے نا کہ آپ اللہ کی جب مانیں گے تو آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہونے لگ جائیں گے. پھر یہ کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی سے جو یہ کرم ہوا کہ میں طالب علم بن گئی، اور کہتی ہیں کہ میں مرتے دم تک اب چاہتی ہوں کہ میں طالب علم بنی رہوں، اور اس میں مشکل کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے کرنا کیا ہے صرف اور صرف، جنہوں نے تو چلے کاپی پینسل رکھی ہوئی ہے نا اس کے اوپر پوائنٹس لکھتی ہیں، آپ اپنے فون کے اندر لکھ لیں پوائنٹس. اگر فون میں نہیں لکھ سکتے لیپ ٹاپ پہ لکھ لیں، لیپ ٹاپ نہیں ہے تو کسی دستے کے پیج پر لکھ لیں، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو صرف سن لیں، صرف سن لیں. اور کرنا کیا ہے، صرف وہ اچھی بات اپنے اندر ایڈ کرنی ہے، بس آپ طالب علم بن گئے، آپ دین کے طالب علم بن گئے. اور پھر یہ کہتی ہیں کہ نہ صرف یہ بلکہ میں قرآن سمجھ کر پڑھ رہی ہوں. کہتی جس دن سے میں نے تہیہ کیا یہ کہ میں قرآن کو سمجھوں گی، میں اللہ تعالیٰ کے احکامات مانوں گی، میں نے پڑھنا ہے، میں اس راہ پر لگ جاؤں گی، کہتی میں نے ضد پکڑ لی، تو کہتی ہے میرے سارے معاملات یوں بننا شروع ہو گئے کہ میں حیران. کہہ رہی پہلے ہی درود ابراہیمی کا اتنا کرم تھا کہ میرے معاملات بن رہے تھے، لیکن جب سے میں طالب علم بنی تب سے تو ایسے معاملات ہونا شروع ہو گئے کہ میں حیران کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب یہاں میں بار بار یہی بات کہوں گی، ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ پر جا کر کورس کریں. وہ بہنیں ہماری جو گھر میں اپنے بچوں کو سنبھال رہی ہیں، گھر میں کوئی ہاؤس جاب بھی کر رہی ہوتی ہیں کچھ، یعنی کہ اپنی آن لائن کام کر رہی ہوتی ہیں، یا وہ بہنیں جو باہر جا کے کام کر رہی ہیں، اول تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو، خاص طور پہ جو ہماری بہنیں ہیں، ان کو بہترین رزق عطا کرے اپنے خاوندوں سے، ان کے ماں باپ سے، اور ان کے اپنے جو کام ہوں وہ گھر سے ہی ہوں. لیکن اور اس کی بھی میں بتاؤں گی بات کہ میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں، کیونکہ یہ نہ سمجھے گا کہ میں کوئی پرانی دقیانوسی عورت ہوں اور میں کہہ رہی ہوں جی عورتیں گھر میں ہی رہیں، میرا یہ معاملہ نہیں ہے. لیکن ٹرسٹ می، جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے نا کہ آدمی حاکم ہے، آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے، اور حاکم بھی کیوں بنایا ہے کہ وہ ہی ہیز ٹو پرووائڈ، اس نے لوگوں کو اپنی جو اپنی فیملی ہے، اپنے گھر والے ہیں، ان کو دینا ہے، خرچ دینا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں، اس کے بعد میں ڈیبیٹ کریں گے، لیکن ابھی صرف اور صرف میں یہ بات کمپلیٹ کر دوں کہ اتنے بزی لائف کا اسکیجول چل رہا ہے، 5 منٹ 15 منٹ 10 منٹ کا بیان سن لیں اور بس اس کو اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں. یہ ہے طالب علم، اور یہ اتنا بہترین طریقہ ہے آپ کا کہ آپ یقین کریں کہ، اور یہ درود ابراہیمی کی برکت سے ہوا. بہن کہتی ہے میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں نے سب کرنا ہے. اور اب وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قرآن حفظ کرنا ہے. قرآن حفظ کرنے کے لیے قرآن اتنا آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ قرآن آسان ہے، تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں اسے کہنے والے کہ مشکل ہے. ٹھیک ہے، یہ سب درود ابراہیمی کی برکت ہے. اور وہ کہتی ہے مجھے اتنا ٹائم بھی نہیں ہوا، مجھے بھی کوئی 3-4 مہینے ہوئے درود ابراہیمی صحیح طریقے سے تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہوئے، اور وہ کہہ رہی اتنے سارے کرم ہو گئے میری زندگی میں. تو یہ اصل دولت ہے، یہ اصل نعمت ہے. لیکن اس نعمت کو سمجھنا بھی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ ہمارے اکارڈنگ ہمیں بڑا گھر، بڑی گاڑی، کمفرٹیبل، حالانکہ بائک، سائیکل، رکشہ، ٹانگا، ٹرک، بہترین گاڑی، مرسڈیز، سب نے ایک ہی سڑک سے گزر کے جانا ہے. بس فرق صرف اتنا ہے، سواری کی کمفرٹنس کا سوال ہے بس. تو پلیز یہ درود ابراہیمی آپ ایڈ کریں اپنی لائف میں. روز 1000 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کریں. روز صبح اٹھ کے نیت کریں 1000 مرتبہ پڑھنا ہے. کمپلیٹ نہ ہو وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے. نیت صحیح ہونی چاہیے، نہیں کہ ہاں بس بول دیا زبان سے. کوشش کرنی ہے آپ نے، نہ ہو وہ الگ بات ہے، پھر چاہے دن کا 100 ہی کیوں نہ کمپلیٹ ہو، لیکن روز 1000 کی اٹھ کے نیت کریں. ایک دن آپ ضرور 1000 پڑھ لیں گے، اور جب آپ 1000 پڑھنے لگ جائیں گے نا تو پھر آپ کہیں گے بس
اب یہی میرا مقصد ہے. چلیں جی، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.